بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا فصیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے بہترین گفتگو فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے نہایت فصاحت سے ابر یعنی بادل کے اوصاف بیان فرمائے، جسے سن کر صحابہ کرام پکار اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمال درجہ کی فصیح و بلیغ زبان پائی ہے، اور فصیح و بلیغ زبان بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلا میری زبان ایسی عمدہ کیوں نہ ہو، قرآن بھی تو میری ہی زبان میں نازل فرمایا گیا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پورے عرب میں فصیح ترین ہوں، جبکہ میں قریش سے ہوں، اور قبیلہ بنو سعد بن بکر میں میری بھی پرورش ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، شمع ہدایت، ایمان کی شمع حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو شمع اپنے صحابہ کرام کو علم و ہدایت اور معرفت کی عطا فرمائی تھی، ان کو لے کر ایک سفر شروع ہوا تھا، جو تابعین تبع تابعین صلحائے امت سے ہوتا ہوا یہ 14 صدیاں گواہ ہیں کہ اس شمع کو نہ تو گرنے دیا اور نہ اس علم کو جو تھا امت کے جو صالحین تھے انہوں نے اس کو گرنے دیا۔ ناظرین کرام، 15ویں صدی عیسوی میں ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے 87 برس کے قریب اپنی عمر پائی، اور 87 برس کی عمر میں کوئی شخص یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا ہوا ہو۔ مجھے یاد آتا ہے ایک پاکستان کے بہت معتمد عالم دین، جن کا اکثر ان سے کبھی ملاقات ہوتی تو وہ علماء اور مشائخ سے شاکی رہتے تھے، اور تنقید کی بہت زیادہ عادت تھی۔ یہ کوئی 10 برس پہلے کی بات ہے یا 15 برس، تو مجھے وہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں کشمیر میں گیا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک بزرگ سے مل کے آیا ہوں، اور ایک فکرہ انہوں نے بہت اچھا کہا۔ انہوں نے کہا میں نے 2-3 روز وہاں قیام میں کوشش کی کہ میں دیکھوں کہ کوئی ان کا عمل جو ہے وہ اسلام یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا ہوا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ تمام سوراخ، وہ کھڑکیاں اور وہ دروازے جن سے شیطان داخل ہو سکتا ہے، اس شخصیت نے وہ ساری کھڑکیاں بند کی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ وہ جب مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، اور نہ کسی کو اجازت تھی کہ وہ کھڑا ہو اور وہ کھڑے ہو کے ان کی دست بوسی لوگ کریں، لائنیں لگا دیں، نعرے لگائیں، اور بڑی شان و شوکت سے وہ کسی جگہ بھی آتے تھے، آ کے صف میں جہاں جگہ ملتی وہ کھڑے ہو جاتے، اور پھر وہیں سے وہ واپس چلے جاتے۔ اتنی سادہ زندگی گزاری۔ تو مجھے یاد آیا کہ غالب کا جب انتقال ہو گیا تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ان کے شاگرد تھے، ان کی وفات پر انہوں نے ایک بات کہی تھی بڑی دلچسپ۔ انہوں نے کہا کہ غالب وہ شخص تھا ہماداں جس کے فیض سے ہم سے 1000 ہیچ مداں نامور ہوئے، زہد و تقوی، صدق و صفا اور حسن و عشق 6 لفظ اس کے مرتے ہی بے پاؤ سر ہوئے۔ ناظرین کرام، زہد و تقوی، سادگی، اثار، وفا، اور کیوں نہ ہو ایک شخصیت کی رگوں میں خون صدیقی دوڑ رہا تھا، اور ان کی فکر میں بھی صدیقی فکر تھی، اور اثار وفا کیوں نہ ہو کہ یہ متفقہ امت کے اہل علم کا فیصلہ ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق سیدنا صدیق اکبر نے کیا، جو اثار اور وفا سیدنا صدیق اکبر نے کی، پوری امت میں کوئی شخص ان کے برابر اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، یہ صدیقی خون جو تھا، یہ اثار، وفا، سادگی، استغنا، اور یہ عبادت، زہد، ورا،
یہ ساری خوبیوں کی حامل شخصیت، اور پھر 300 سے زائد مساجد پوری دنیا میں بنوائیں، اور ایک ایک مسجد جو ہے وہ اتنا نمونہ کمال ہے، آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگ اتنے سادہ تھے، سادی سی چارپائی پہ لیٹتے تھے، اور ناظرین کرام پھر کیا یہ تصرف اور ان کا فیض ہے کہ آج دنیا میں ان کے مریدین اور ان کے خلفاء میں سے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جس طرح مجھے ایک جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نجی محفل میں بہت مجھ سے شفقت فرماتے تھے، کہنے لگے میرے یہ 18 خلفاء ہیں، یہ فہرست مجھے بتائی، اور کہا یہ سارے 24 کیرٹ کا سونا ہے، ان سب کو آپ جا کے تول کے دیکھ لیں۔ تو حضرت آج جن شخصیت کے بارے ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، حضرت خواجہ قاضی محمد صادق صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود تو ایک کمال کا زہد و تقوی کا ہیرا تھا، لیکن آگے ان کے خلفاء کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سب 24 کیرٹ کا سونا ہے۔ آج ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے 2 شخصیتیں جن کو دعوت دی ہے، میری خواہش تھی کہ کاش ان کے صاحبزادوں میں سے بھی ان کی خانقاہ سے بھی کوئی شریک ہوتا، لیکن باوجود وہ نہیں پہنچ سکے۔ آج میرے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب اور جناب علامہ رضا الدین صدیقی۔ آپ ان دونوں سے واقف ہیں، اور ان دونوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ یہ ان سے ملتے رہے۔ میری اگرچہ ان سے کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن لوگوں سے میں نے ان کے بارے میں بہت ان کی تعریف سنی ہے، اور ایسے ایسے واقعات سنے ہیں کہ لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسے لوگ ہمارے ہاں موجود تھے؟ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ اس دور میں جناب ڈاکٹر صاحب میں بھول گیا، آخر میں ناظرین کرام میں نعت آپ کو سنواؤں گا محمد وقار فریدی سے بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی غازی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑی جامعیت سے ابتدائی تعارف کروایا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو شرف حاصل تھا بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی جتنی مقبولیت تھی، اس کا ایک اعزاز انہیں یہ بھی دیا گیا کہ ان کی اولاد کو مختلف ممالک میں راہ ہدایت پر چلنے والا ایک چراغ ہدایت بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک خانوادہ صدیقیوں کا بر صغیر میں آیا۔ عرب سے پہلے وہ منتقل ہوئے تھے یمن میں۔ یمن میں جب وہ رہتے تھے تو وہاں ایک بہت بڑے شخص ان کے خاندان میں پیدا ہوئے، علامہ کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ استاد ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے، اور پھر ان میں سے ایک صاحب تشریف لائے بر صغیر میں، ان کا اسم گرامی تھا قوام الدین۔ قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چشتی نظامی سلسلے میں مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ آپ کے خاندان میں بھی کمال الدین بڑا پسندیدہ نام ہے؟ جی بہت، ہمارے یہ کس وجہ سے ہے؟ چشتی نظامیوں میں کمال الدین علامہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے بھانجے تھے۔ اچھا، اس وجہ سے، اس مناسبت سے ہماری دعا ہے کہ آپ کے جو لوگ ان کے جانشین بھی وہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی راہ پہ چلائے۔ آمین آمین آمین۔ ان کے جانشین بھی وہی ہیں، حضرت چراغ دہلی کے۔ اچھا اچھا، ٹھیک جی۔ تو حضرت قاضی قوام الدین کے بعد ان کے خاندان میں سے ایک لڑی کشمیر میں آ گئی، اور وہاں جو حضرت تشریف لائے ان کا اسم گرامی تھا قاضی فتح اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک۔ وہ قادری اور شتاری سلسلے میں تھے۔ ان کے خاندان میں حضرت قاضی محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ میرا یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کتنے سلاسل کا فیضان ان کے آباء و اجداد میں ہے، اور جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا ان تک پہنچا ہے۔ حضرت قاضی محمد صادق مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1921 کو پیدا ہوئے، کوٹلی آزاد کشمیر میں اب قیام ہے۔ آپ کی ولادت تو میرپور میں ہوئی، چیچیاں نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ چیچیاں ہوگا؟ چیچیاں، جی ہاں، تلفظ کیونکہ میں ہاں بالکل آپ اس علاقے کے میری والدہ کی زبان، جی ہاں، یہ کھاریا گجرات سے لے کر میرپور تک زبان ایک ہی ہے، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ صحیح ہے۔ اور پھر آپ کا وصال ہوا 31 دسمبر 2008 کو، مزار مبارک کوٹلی میں ہے، اور مجددی نقشبندی سلسلے میں بہت ہی صاحب فضیلت شخص تھے، صاحب عظیمت تھے۔ آپ کی 2 خانقاہیں ہیں، ایک جہلم میں کالا دیو کے نام سے، وہاں آپ کے بڑے صاحبزادے کی اولاد نے مدرسہ اور خانقاہ قائم کر رکھی ہے، اور ایک خانقاہ کوٹلی آزاد کشمیر میں ہے، وہاں بھی فیض جاری ہے۔ صدیقی صاحب، جزو اعظم ہوتا ہے نا ایک، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نسخہ جب حکیم لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ نسخے میں چیزیں ہیں، جزو اعظم اس کا یہ ہے
جو بھی ہے کوئی بہترین چیز اس کو کہتے ہیں. جس طرح یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ جو اس کے مشک یا عنبر یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کو جزو اعظم کہتے ہیں. ترپھلا عام طور پہ جزو اعظم ہوتا ہے بہت سے نسخوں کا. اچھا، میں نے ان کی جو تعلیمات پڑھی ہیں، اور نظامی صاحب نے بھی جو تالیف کی ہے کتاب ان کے حوالے سے، وہ علامہ افضل جو ہیں اپنے فیصل آباد والے نوجوان اسکالر، انہوں نے بھی جو کتاب ترتیب دی ہے، یا جو اور مضامین میں نے پڑھے، ایک بات مجھے جو نظر آئی، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، تصور بھی نہیں کر سکتا ان لوگوں کی خاک پا تک پہنچنے کا، لیکن میری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ دین میں سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے بڑھ کر، وہ اخلاص ہے، اور انہوں نے اس پہ اتنا زور دیا ہے خلوص کے ساتھ. اچھا، ایک بات میں اکثر، آپ بھی آتے ہیں پروگراموں میں، کہتا ہوں کہ جی اخلاص کی ایک رتی جو ہے وہ 1 ٹن عمل پہ بھاری ہے. میں نے ان کے یہ اقوال میں پڑھا کل اور رات، مجھے لطف آ گیا اس بات کو پڑھ کے. اخلاص پہ بڑا زور ہے، اور دکھایا کر کے، جعلی نہیں. پوری زندگی ان کی اس چیز کی آئینہ دار ہے. بحیرہ شریف میں مجھے تعلیم کا شرف حاصل ہوا. بحیرہ شریف میں جب ہم تعلیم کے لیے داخل ہوئے تو وہاں حضرت کا مختلف حوالوں سے تذکرہ رہتا تھا. ایک تو حضرت ضیاء الامت سے انہیں بڑی مناسبت طبعی تھی. پورا نام لے دیا کریں. حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری سے انہیں بڑی ایک مناسبت تھی، اور آپس میں ایک بڑا تعلق خاطر تھا، اور نامہ و پیام کا سلسلہ بھی جاری رہتا. کوئی ایک دوسرے سے دعا کے لیے بھی وہ پیغام بھیجا کرتے تھے. اور بحیرہ شریف میں یہ تھا کہ ان کے بہت سے مریدین، حضرت نے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں مسجدوں کی تعمیر سے بڑا شغف تھا، لیکن یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ تعمیر برائے تعمیر ہے. جب وہ کوٹلی کے علاقے میں تشریف لے گئے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر مرگ ہو جاتی تھی نا تو جنازہ پڑھانے کے لیے کسی شخص کو وہ میرپور سے بلایا کرتے تھے. یہ صورتحال تھی تعلیمی افلاس کی اور دین کے علوم سے دوری کی، بے بحری کی. علاقہ بھی اس وقت پسماندہ تھا نا. اب یہ تعمیر جو منگلہ ڈیم کی تعمیر ہوئی ہے، پھر بہت سے لوگ انگلینڈ چلے گئے، اس کے بعد وہاں ایک خوشحالی کی رو آئی ہے. اس سے پہلے تو وہ بالکل تصور، نہ راستے کوئی بہتر تھے، نہ وہاں پہ کوئی تعلیم کا اہتمام تھا. تو لاہور میں ایسی کوٹھیاں نہیں جیسی وہاں پائی جاتی. یہ وجہ تھی. تو میرپور سے بسا اوقات وہ کہتے ہیں کہ 3 دن انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کوئی میرپور سے شخص آئے تو جنازہ پڑھائیں. تو وہ اس درویش نے وہاں پہ ٹھکانہ لگایا. جہلم جیسا شہر جو کہ بالکل جی ٹی روڈ پہ ہے، لیکن وہ میرپور چلے گئے، اور وہاں پہ ایک یہ کہ ان کے جد امجد کا مزار بھی ہے، وہاں جا کے انہوں نے اپنی خانقاہ بلائی، قاضی فتح اللہ کاشانی کی، اور خود حضرت کی تدفین بھی وہی ہیں میرپور میں، کوٹلی میں. تو وہ پھر انہوں نے وہاں پہ ایک تو تعلیم و تلقین کا کام شروع کیا، پھر مسجدیں بنائیں، اور کیا خوبصورت مسجدیں بنائیں. اور ان مسجدوں میں مسجد دیکھتا ہی آدمی رہ جاتا ہے. اور ان مسجدوں میں جس وقت میں وہاں حاضر ہوا تو مجھے خبر ملی، اب تعداد کیا ہے، کہ اس وقت 100 مسجدیں ایسی تھی جن میں حفظ کے باقاعدہ درس تھے. 2008 تک تو 300 ہو چکی تھی. جی ہاں، میں اب اس سے بھی زیادہ وہ مسجدیں جن میں دروس تھے نا، جی میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. جی مسجدیں. اور جس سال میں وہاں حاضر ہوا تو مجھے ہمارے وہاں جو دوست ہیں قاری منظر، انہوں نے بتایا کہ اس سال 600 مسجدوں میں تراویح کا اہتمام حضرت کی زیر نگرانی ہوا ہے، علاقے کی 600 مسجدوں میں. حفاظ وہاں بھیجے گئے، حفاظ کی خدمت حضرت صاحب نے کی، اور پورا اہتمام کیا گیا. جی. اور رمضان سے پہلے وہاں باقاعدہ فہرست تیار ہوتی تھی، لوگ آتے تھے اور اپنی اپنی درخواست یا انہیں بتاتے تھے، تو وہ حفاظ کو اپنے اہتمام سے بھیجتے تھے. پہلے حفاظ کو وہاں پہ رابطے میں لانا اور پھر ان مسجدوں میں بھیجنا. تو آپ اب خود اندازہ لگائیں کہ جہاں جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی شخص نہیں ملتا تھا، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں مسجدیں. اور جیسے ہی کوٹلی کی وادی میں داخل ہونا، میرپور سے یہ ایک مخصوص گنبد ہر مسجد کا، اور وہ دور سے ایک دعوت نظارہ دیتا ہے. اور اس قدر اب خوش کن منظر ہے نا اس وادی میں، وہ وادی بھی بڑی خوبصورت ہے. اور اس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک درویش نے نا اسلامی ثقافت کا نقش قیامت تک کے لیے وہاں ثبت کر دیا. اور مجھے ایک اور بھی اس میں راز کا پتہ چلا کہ کچھ جو تھے انحرافی فکر کے لوگ، وہ کوٹلی کو اپنا مرکز بنانا چاہتے تھے. اچھا. جی ہاں. اور دین، یعنی ان کا دین سے تعلق نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ علاقے جو ہیں نا جی، کشمیر کے بعض، آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگوں کی روایت میں کشمیر کو
کسی حوالے سے ذکر بھی کیا جاتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے اپنی اسٹیٹ بنائیں. تو اس درویش کے وہاں بیٹھنے میں ایک راز یہ تھا کہ اس نے وہاں اسلامی تہذیب و ثقافت کو اتنا غالب کر دیا اور صوفی فکر کو کہ آپ وہاں پہ کوئی رکھنا نہیں لگا سکتا. جیسے ہی آپ اس وادی میں داخل ہوتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک درویش کا یہاں پہ سکہ ہے. تو اچھا جی وہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات جاری رہے گی. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو مرد کوہستانی جب ان سے لوگ ملنے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ حاجی حبیب الرحمن جو سابق آئی جی تھی ابھی ان کے مرید خاص ان میں شامل ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جاؤ جا کے وہ فلاں مسجد دیکھو, فلاں جو ہے ڈسپینسری دیکھو, اور جا کے اس طرح لوگوں کو بھیج دیتے تھے. اور کوئی چندے کا سسٹم نہ وہ جھولی پلائی جاتی تھی, نہ کوئی چندے کا ڈبہ رکھا ہوا تھا, نہ کوئی انڈسٹری وہاں پہ نظر آتی تھی. ایک سادہ کرتا پہنا ہوا, سادہ تہمت پہنا ہوا اور سادی سی چارپائی سادے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے بندے. جی ایسا ہی ہے غازی صاحب. بہت عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کا جو ایک حجرہ تھا جس میں آپ نے قیام فرمایا وہ یوں لگتا تھا جیسے پوری دنیا کا ایک سیکریٹریٹ ہے. اچھا اس مرد درویش نے ظاہری بے سر و سامانی کی حالت میں ایسا نظام چلایا مساجد کا, مدارس کا, علماء اور مشائخ کی خدمت کا, اور ان کے جو مختلف مساجد میں ان کی طرف سے ائمہ مقرر ہوتے تھے یا مختلف مدارس میں مدرس مقرر ہوتے تھے, ان کے وہ تبادلے بھی فرماتے رہتے تھے. اچھا جی ہاں. اور محض ان کی, اور آپ دیکھیے کہ ذہن کا اور ذہانت کا اور یادداشت کا کیا عالم تھا. اکثر و بیشتر مساجد کا نقشہ آپ خود بناتے تھے, دیسی طرز کے اپنے معمار تھے پرانے, ان کو بس ہدایات دے دیتے تھے, سمجھا دیتے تھے, اور وہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے. اپنی ذات کو نمایاں کرنا تو کیا بات ہے, مجھے تو یہ احساس ہوتا تھا کہ آپ کا یہ تخصص ہے کہ میں نے اپنی ذات کو غیر نمایاں کرنا ہے. واہ 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 واہ, یعنی عجیب بات یہ ہے. وہ دیکھیں نا جب ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو میں نے وہ بورڈ جو ہے اس کی فوٹو پڑھی ہے. جی ہاں. کہ گھروں پہ ہی پڑھیں, یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہاں پڑھ کے بخش دیں اور اس طرح کریں, اور کوئی فلیکس نہیں انہوں نے. نہیں, ہرگز بھی نہیں, ہرگز بھی نہیں. کسی بھی نوعیت کی وہ حوصلہ افزائی کوئی نہیں فرماتے تھے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے, بلکہ بہت تاخیر ہو جاتی تھی لوگوں کو متوسل ہونے کی درخواست, یعنی بیعت کرنے کی کسی نے درخواست. اچھا علماء کو نہیں بلاتے تھے کہ میری شان میں قصیدہ پڑھو اور پیسے دیتے ہو 50,000 لاکھ روپے تقریر کا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. اور غازی صاحب وہاں حاضر ہونے والے جتنے بھی مشائخ تھے اور جتنے بھی علماء تھے, اسی سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان میں اخلاص کا کیا عالم ہے. جو مخلص ہیں, جو پہچان رکھنے والے لوگ ہیں, وہی جاتے تھے. اور چونکہ انہوں نے کئی برس سے عام ملاقات ترک فرما دی تھی, اپنے حجرے میں رہتے تھے, متصل تھا مسجد سے, وہیں سے 5 وقت کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے, پھر واپس حجرے میں, اور کبھی کبھار چند لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کا شرف عطا کر دیتے تھے. تو اکثر و بیشتر وہ جو خود فروش قسم کے لوگ ہوتے تھے نا, ان سے نہیں ملتے تھے, اور کوئی بے احترامی بھی نہیں فرماتے تھے. بڑے بڑے لوگ جن کا بڑے شہرت ہے, نام ہے, میں نام نہیں لے رہا, اور بڑے بڑے القابات ان کے نام کے ساتھ لگتے ہیں, سیاسی بھی, مذہبی لیڈر, وہ گئے, انہوں نے اندر سے کہتے ہیں بادام اور کشمش تھوڑی سی بھیج دی, تحفے پیش کر دیے. میرا سلام. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کسی بھی نوعیت کا صدقہ نہیں لیتے تھے, زکوٰۃ نہیں لیتے تھے, اور فرماتے تھے کہ مجھے چونکہ مساجد کا اور مدارس کی تعمیر کا اور ان کو آباد رکھنے کا شوق ہے, تو کسی نے اگر کوئی تحفے میں دینا ہے کچھ تو دو. صرف پاکستان ہی میں نہیں, صرف کشمیر اور کوٹلی ہی میں نہیں, بلکہ انگلستان میں بھی آپ کی قائم کردہ مساجد کی تعداد 30 سے زائد ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے سلسلہ عالیہ کے کچھ مشائخ اعظام کے مزارات کی تعمیر بھی کی ہے اور مرمت بھی کروائی ہے. ان میں کچھ مزارات بخارا شریف کے ہیں, کچھ مزارات ہندوستان. جی ہاں, آپ اپنی ٹیمیں جاتی تھیں, وہ مقامی لوگوں کو ساتھ لے کے دربار کے اخراجات پر وہ خدمت کرتی تھیں. کہیں بھی ٹیگ نہیں لگا, کوئی سنگ بنیاد کا پتھر نہیں ہے, یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی فلاں صاحب اس کے بانی ہیں اس تعمیر کے. اچھا, مسجدوں میں بھی نہیں لکھا ہوا؟ نہیں, کہیں بھی نہیں ہے جناب. قطب الاقطاب اور مجدد زمان. اچھا, اتنا انکسار اور اتنی عاجزی. مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا, ظاہری طور پر تو کئی بار, اور خصوصی طور پر بھی ایک بار ملاقات کا شرف حاصل ہوا. یقین جانیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تصوف کی کتابوں میں صادق اور سچے صوفیاء کی جو نشانیاں دیکھی اور پڑھی ہیں وہ ان میں مجسم تھیں ساری مکمل. آپ اور ہم غازی صاحب بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہماری آنکھوں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ رکھا ہے جن کی وجہ سے ہمارا انسانیت پر اور تصوف پر اعتماد ہے. اچھا, لیکن ان کی وجہ سے ہمارے اندر وہ جو ایک
کیا اس کو کہنا چاہیے کہ ٹیسٹ کرنے کا یا کبھی سختی آ جاتی ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے جینون دیکھے ہوئے کیوں جی اپنا صدیقی صاحب 24 کیرٹ کا سونا دیکھا ہوا ہے، اب جب صرف اندر سے پیتل اور اوپر سونا لگایا ہوا نظر آتا ہے تو پھر برداشت نہیں ہوتا۔ جی ہاں، جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالنا کسی دولت پہ، تو اس لیے میں پھر بازو کا سخت بالکل صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجائے ارشاد فرمایا کہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ایک اعتبار قائم ہوا کہ یہ دین ہے اور یہ دین کی روایت ہے اور اس کو ماننے والے ایسے لوگ ہیں۔ نقش بندیت جسے کہتے ہیں نا، ہر سلسلے کا آپ نے دیکھا کہ وہ خاندانی طور پہ صدیقی ہیں، پھر ان کے جد امجد چشتی نظامی سلسلے کے خلیفہ ہیں، پھر قاضی فتح اللہ شتاریوں میں بڑے قداور ہوئے۔ نقش بندیت کو اپنی حقیقی روح کے ساتھ انہوں نے سمجھا اور اپنی خانقاہ میں اسے نافذ کیا، اپنایا۔ جی ہاں، نقش بندیت کو اپنی پوری روح کے ساتھ اگر کہیں میں نے دیکھا ہے تو وہ کوٹلی شریف کی خانقاہ میں دیکھا۔ اور پھر ایک تو جو وہاں کے خانقاہ کے معمولات اس قدر پختہ، اس قدر جو ہے وہ مسلسل، اور پھر اس میں یہ کہ ان کا معمول تھا تہجد کے وقت وہاں بیدار ہو جاتے تھے سارے درویش خانقاہ کے، اور بیدار ہو جاتے ہیں، تہجد کے نوافل پڑھتے ہیں۔ پھر نماز فجر میں معمول ہے کہ 1.25 سپارہ تلاوت ہوتا ہے، اول وقت میں نماز شروع کرتے ہیں اور یہ ان کا معمول ہے، وہاں آنے والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر فجر کے بعد یعنی جماعت میں پڑھتے ہیں، جماعت میں، جی ہاں، اور پھر اشراق تک حضرت بھی وہاں مراقبہ کیا کرتے تھے، اور مسجد میں، اور تمام لوگ اشراق تک مراقبہ کیا کرتے تھے، اور پھر دعا کے بعد وہاں سے وہ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ صدیق صاحب مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد آؤں گا، آپ کی یہ گفتگو جاری رہے گی، چونکہ آپ دونوں اتھارٹی ہیں اس سبجیکٹ پہ اور میں کوئی زیادہ علم اس پہ نہیں رکھتا، کاش میں بھی آپ جتنا علم رکھتا۔ ناظرین کرام، اللہ والوں کی باتیں، اور جب آدمی اللہ والوں کی باتیں سنتا ہے اور صحیح صوفی کا ذکر پاک ہوتا ہے تو سننے والے کے قلب و ذہن پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے آج یہ دین باقی ہے، ایسے لوگ تھے، صوفیاء کرام تھے تو اس ملک میں امن ہوتا تھا، محبت کا پیغام وہ پھیلاتے تھے، لوگوں کی زندگیوں کو بدلتے تھے۔ اور اب اللہ ماشاء اللہ جب سے یہ خانقاہ انڈسٹریاں بننی شروع ہوئی ہیں، ہماری تباہی کا آغاز ہو گیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ذکر پاک جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی تھے۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں ناظرین کرام، میں نے تو وہ دیکھا ہے، حضرت شیخ محمد ناظم العادل نقشبندی میرے شیخ تھے، قبرص سے ان کا تعلق تھا، اور 2001 میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، شاہ محمود قریشی جو مشہور سیاستدان ہیں، ان کی بڑی ہمشیرہ کے گھر نواب صادق حسین قریشی کے بیٹے دونوں، ان کی بہویں، سارا ان کی اہلیہ محترمہ، تو حضرت شیخ ناظم تہجد کے بعد شروع ہوئے اور ایک دم انہوں نے ایسے فون پہ ہاتھ سے فون بنایا اور وہ باتیں ساری کرنی شروع کی جو 9/11 کے واقعات تھے، اور اس کے بعد تک کے سارے واقعات بیان کرتے چلے گئے۔ یہ مئی 27 مئی کی بات ہے 2001 کی، اور بعد میں وہ سارے واقعات ہوئے تو ہم حیران تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ویڈیو فلم چل رہی ہو، اور تمام دنیا۔ تو یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی نظر لوح محفوظ پہ ہوتی ہے، اور ان کے کشف کے معاملات جو ہیں ان سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی۔ صدیقی صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل، میں حضرت کے حاضری کا بتا رہا تھا کہ وہ اپنے بہت سے مریدوں کو بحیرہ شریف تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور ان میں ان کے خلق میں، رویوں میں بڑی انفرادیت ہوتی تھی، تو اس حوالے سے پھر اشتیاق پیدا ہوا کہ ان کی زیارت کی جائے۔ پہلی دفعہ میں حاضر ہوا تو نماز عصر میں وہاں پہنچا، تو نماز عصر کھڑی ہو گئی۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتظار ہوتا ہے کہ شیخ آ رہے ہیں پھر نماز ہوگی، وہاں کوئی ایسا اہتمام نہیں تھا۔ نماز ہو گئی، اقامت ہو گئی، میں نے کسی شخصیت کو خصوصی اہتمام سے وہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آٹو بچوں کی آوازیں تو جب نماز ادا ہوئی تو مجھے کوئی احساس ہوا کہ میرے پیچھے حضرت تشریف فرما ہے، میری پچھلی والی صف میں۔ وہ خاموشی سے آئے اور نماز بیٹھ گئے، تو میں اٹھا اور احتراماً میں ان سے پچھلے والی صف میں جا کے بیٹھ گیا۔ تو وہ خیر خاموشی سے اندر چلے گئے۔ مجھے بعد میں جو خانقاہ کے متعلقین تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اس چیز کو پسند نہیں کرتے، تو آپ جہاں بیٹھے ہیں آئندہ وہیں بیٹھے رہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو حضرت کا طریقہ ہے اسی پہ۔
وہاں رہ کر ایک احساس ہوا کہ وہ نماز میں آتے تھے، نماز سے باہر اپنے بعد میں حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، لیکن وہاں شخص جتنے دن مقیم رہتا ہے اس کے دل کے حالات تک پہ ان کی نظر ہوتی تھی. جو خیالات آتے تھے نا جی، اس کا کسی نہ کسی ذریعے سے جواب مل جاتا تھا. کوئی اندر سے پیغام آ جایا کرتا تھا کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں، حضرت یہ ارشاد فرما رہے ہیں جی. وہ ایک اور تھوڑی دیر میں انسان جو ہے وہ چوکس ہو جاتا ہے کہ وہ کسی غیر معمولی جگہ پہ ہے، یہاں احتیاط سے رہنا چاہیے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. احتیاط اہل محبت جی، یہ بڑی راہ عجیب و غریب ہے. جب پہلی ایک کالر لے لیں، وہ بھی صدیقی ہیں، اس لیے میں ان کو زیادہ پرائرٹی دے رہا ہوں کہ یہاں پہ رضا الدین صدیقی کے بیٹھے ہوئے پہلے صدیقیوں کو ہمیں لینا پڑتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مبشر اسم صدیقی، خوش آپ جناب. میں نے پہلے آپ کا تعارف کرا دیا، حکم فرمائیں آپ. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. اچھا، میرا سوال کل سب یہ ہے کہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں اپنے خاص لباس سے پہچانے جاتے ہیں یا اپنے عمل اور کردار سے پہچانے جاتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے، نظامی صاحب کو پوچھتے ہیں جناب. بھائی صاحب بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ. ولی اللہ اپنے عمل سے اور اپنے حسن اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. وہ سرچشمہ ہوتا ہے خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس کی ایک ایک ادا سنت نبوی کے مطابق ہوتی ہے. کر و فر سے اور شان و شوکت سے اور نعرہ بازی سے اور خود تشہیری سے کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا. نہیں، کوئی اگر خود اپنی کرامات بیان کر رہا ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کرامت کی، یہ کی، اور جو ہے وہ اتنا بڑا وہ فلیکس لگا ہوا ہو. ایک فلیکس کم از کم 5 لاکھ روپے کا میں نے دیکھا یہاں پہ گجرانوالے میں ایک دفعہ. اور اسے تو اسراف بھی نہیں گنا جاتا. یعنی افسوس ہے کہ یہ فضول خرچی کے زمرے میں بھی نہیں آتا. یعنی اس ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا. ہم سارے لوگ جو ایسے کاموں میں ملوث ہیں، کوئی غریب ہو، کوئی. میں ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں گیا، بڑا مجھے دکھ ہوا. ہمارے ایک ڈپٹی اٹارنی جنرل، اللہ اس کو سلامت رکھے، نواز وزیر، اس بیچارے کا وہ لیور فیل ہو گیا اور وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے. تو میں ایک تقریب میں گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے لوگوں سے ذکر کیا 50 لاکھ روپیہ وہ درکار ہے، 10 دن بعد اس کا آپریشن ہے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ میری ریکویسٹ کے بعد کوئی 2000 لے کے آ رہا ہے، کچھ 4 غریب مسکین لوگ. تو اسامہ صاحب اللہ اس کو سلامت رکھے اٹھا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے کان میں آ کے ابو 3 لاکھ روپے میں پیش کر دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں نے انہیں کہا کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو محفل میلاد پہ 35-37 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اور وہ 2000 روپے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غازی صاحب نیتوں کے بھید جاننے والا ہے، انہیں اجر دے. رسول کریم کا ذکر ہے، کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں خود نمائی کا بہت پہلو ہو گیا ہے. ہمارے اپنے سماجی اور معاشرتی رویوں پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. میں جو عرض کر رہا تھا کہ حضرت قاضی محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، کشفی ان کے کہتے ہیں، بہت زبردست کشف، بہت کمال کشف ہے. بہت بڑے ایک عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. بہت بڑے صوفی ہیں اور بہت بڑے شیخ ہیں، وہ ان کے خلیفہ ہیں. اچھا. ان کا کہنا ہے کہ میں جب بھی حاضر ہوتا تھا کوٹلی، وہاں قیام کے دوران بعض اوقات میں نوٹس کر لیتا تھا اور بعض اوقات میں نوٹس نہیں کرتا تھا. بالکل ایسے ہے جیسے سکریننگ ہو رہی ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ حجرے سے مسجد کی طرف تشریف لائے، میں بالکل سامنے تھا. میں نے فوراً ہی اپنے دل پہ توجہ کی اور اندر سے باہر کی طرف اس میں اللہ کا تصور قائم کیا دل میں. حضرت شیخ جو ہی میرے سامنے آیا، آپ نے فرمایا کہ حضرت اس میں اللہ کا باہر سے اندر کی طرف تصور کریں اپنے دل پر. اے نصیبت. میری اپنی نجی زندگی میں جب ان کا سایہ شفقت مجھ پہ رہا اور ان کی عنایت اور محبت جو میرا سرمایہ آخرت ہے، تو عام زندگی کے معمولات میں اور کچھ نجی اور کچھ اداری بہت سنجیدہ معاملات میں بغیر کچھ کہے غازی صاحب اتنی عنایات اور اتنا کرم اور اتنا تعاون کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اس میں پھر ایک خود نمائی کا پہلو ہوگا، اور چونکہ حضرت ناپسند کرتے تھے کہ آپ کی کرامات بیان کی جائیں، اس لیے میں وہ بیان نہیں کر رہا ہوں. لیکن مجھ سے زیادہ کون اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ صوفی باصفا ہوتے تھے اور ہوتے ہیں، اور میں نے تو عینی شاہد ہوں، مثالیں دیکھی ہیں. کسی نوعیت کی تشہیر کا کوئی گزر نہیں تھا. خانقاہ کوٹلی شریف کی مرکزی مسجد میں بہت طویل جمعہ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. وہاں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ جی یہاں تربیت کے لیے سارے لوگ آتے ہیں، اگر کسی نے دینی مسائل سننے ہیں یا اچھے خطیب کی گفتگو سننی ہے تو کوٹلی کی فلاں مساجد میں اس کا اہتمام ہے، وہاں تشریف لے جائیے. سارے لوگ چونکہ حضرت شیخ خود مرکزی مسجد میں ہوتے تھے تو کون جاتا تھا ادھر. وہاں بھی میں نے دیکھا کہ بعض اوقات ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا،
کھانے پینے کے اوقات میں ایک طرح کا کھانا، کوئی بد نظمی کا مظاہرہ میں نے نہیں دیکھا ہے، کوئی اعلانات نہیں ہوتے تھے کہ اب پیر بھائی حضرات یوں کر لیں، اب سنگی یہ کر لیں، اب ایسا کر لیں، کچھ نہیں. یوں لگتا تھا کہ ایسی ان کی تربیت کر دی گئی ہے کہ ایک خودکار نظام کے تحت ہر کام اپنے اپنے وقت پہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کمال ہے. اس کے علاوہ علماء اور مشائخ جو ہم عصر تھے، ان کا احترام اور ان سے رابطہ اور ان کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کا اکرام اور محبت اور ان کو تحائف لین دین کا سلسلہ بھی جاری رہا. اچھا جی، جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب سے خصوصی ان کی شفقت جی بہت خصوصی ایک تو کام جس طرح پیر صاحب نے بہت اہتمام سے اور بڑے شعور سے دین کا کام کیا، تو ان کا بھی چونکہ ایک کام تھا، اس حوالے سے بڑی مناسبت تھی. جب میں وہاں حاضر ہوا تو میری جو ٹوپی میں نے اپنے سلسلے کی پہنی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے شناخت کیا. تو پھر جو وہاں کے محتمم تھے خانقاہ کا انتظام وغیرہ، انہوں نے پھر پیر صاحب کے حوالے سے بہت سے واقعات بیان کیے اور کہا کہ پیر کرم شاہ صاحب، پیر محمد کرم شاہ صاحب واحد شخصیت ہیں کہ جن کے استقبال کے لیے حضرت کوٹلی سے باہر تک تشریف لے گئے. وہ کسی وقت کے وزیر اعظم بھی وہ گئے تو اپنے حجرے سے وہ باہر نہیں آئے، دعا دے کے رخصت کر دیا. اور بھی بہت سے شخصیات تو پیر صاحب کے استقبال کے لیے اور پھر ان کو رخصت کرنے کے لیے بھی کوٹلی تک آئے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ پھر جو پیر صاحب نے ان کی تعظیم کی اور ادب اور نیاز بجا لائے. پیر صاحب کتنا ادب کرتے تھے بزرگوں کا، اس کا مجھ سے زیادہ شاید کوئی شاہد کم ہی ہوگا. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں جناب صدیقی صاحب. جناب میرا یہ سوال ہے کہ پہلے جو اولیاء اکرام تھے پاک و ہند میں، ماشاءاللہ بہت بڑا ان کا نام تھا، اور انہی کی وجہ سے یہ آج اسلام جو پھیلا ہے. جی سوال کریں آپ، وہ تاریخ ہمیں پتہ ہے. سوال کریں آپ. سوال یہ ہے حضور میرا کہ آج کل جو اولیاء اکرام ہیں پاکستان میں، یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کیوں نہیں کر رہے؟ صرف یہ سوال ہے کہ کام دیکھیں نا، وہ کاروبار ابھی کاروبار میں مصروف ہیں، جب وقت ملے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ کریں گے، لیکن کچھ لوگ ہیں ابھی بھی جینون. میں نے عرض کی کہ ہر شخص کے، میں ان کا معمول تھا کہ جو وہاں پہ زائرین آتے تھے خاص طور پر علماء، تو انہیں وہ اپنے اہتمام سے کہتے تھے کہ فلاں مسجد کی زیارت کرائیں، فلاں مزار پہ حاضری دیں. میں نے ذکر کیا، میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ مجھے حضرت کہیں نہ بھیجیں. اچھا، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی خدمت میں رہوں. اور جتنے دن میں رہا مجھے کوئی حکم نہیں ہوا. اچھا جی مجھے کوئی نہیں حکم ہوا. بدھ کے دن میں نے اجازت طلب کی کہ میں واپس چلا جاؤں، تو وہاں سے پیغام آیا کہ اگر کوئی کام نہ ہو تو ایک دن اور ٹھہر جائیں. میں نے کہا جیسے حکم ہو. پھر تھوڑی دیر بعد پیغام آیا کہ آج موسم بہت خوشگوار ہے اور ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، تو آپ یونیورسٹی تک ہو آئیں اور وہاں کی مسجد میں 2 نفل پڑھیں اور وہاں مزار پہ. تو آخری دن اور ساتھ یہ ہوا کہ کچھ چہل قدمی بھی ہو جائے گی، موسم بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس طرح کے کئی واقعات وہاں دیکھے. ایک دفعہ میں کچھ سوال، میں آج کا سوال پوچھ لوں تو پھر ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال ہے، آخری سجدہ تلاوت قرآن پاک کی کون سی سورہ میں ہے؟ اور گزشتہ سوال کا جواب جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک صوبہ سندھ کے مشہور شہر ٹھٹھا میں واقع ہے. درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات کے نام: عائشہ بی بی فیصل آباد، محمد حفیظ لاہور، طاہرہ بی بی کراچی، محمد حسن حیدرآباد، محمد صادق سرگودہ، محمد احمد اسلام آباد، محمد سفیان چشتی پسرور، محمد ریاض رانا راولپنڈی، محمد الطاف حسین خوشاب، حافظ غلام دستگیر لاہور، حاجی برکت علی پیر محل، خالد محمود صاحب اٹک. آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ آپ کے گھروں پہ ڈیلیور کروا دیے جائیں گے. جی صدیقی صاحب. ایک بار میں وہاں حاضر ہوا تو میرے دل میں کچھ 5 سوال تھے. میں چاہتا تھا کہ کسی طرح مجھے کچھ ان کے جواب مل جائیں. کچھ ذاتی نوعیت کے تھے، کچھ معاملات ویسے تھے. تو یہ بھی میرے تھا علم میں کہ بالمشافہ گفتگو کا کوئی ایسا ماحول نہیں ہے. خیر میں اسی طرح میں ہفتے کو وہاں گیا. بدھ کو میں نے اجازت طلب کی تو مجھے یہی حکم ہوا کہ ایک دن اور ٹھہر جائیں. واہ. شام میں مغرب کی نماز میں نے دیکھا کہ حضرت غلام نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ ہیں، پاک پتن شریف والے، وہ وہاں پہ حاضری کے لیے آئے ہیں.
تو دوسرے دن جب میں نکلنے لگا تو میں نے کہا کہ غلام نقشبند اگر میں ان کی دستبوسی کر لوں تو زندگی میں پھر پتہ نہیں مجھے موقع ملے نہ ملے، حالات کیا ہوں. تو میں اجازت طلب کر کے چلا گیا تو وہ بالکل اتفاق سے کمرے میں تھے، اپنے وظائف پڑھ رہے تھے. انہوں نے مجھے ایک نظر بھر کے دیکھا اور وظائف اپنے انہوں نے سمیٹ دیے اور گفتگو شروع کر دی. نا مجھ سے کوئی تعارف پوچھا، لیکن جیسے ہی گفتگو شروع کی تو میں الرٹ ہو گیا. وہ میرے پہلے سوال کا جواب پہ تھی جی، پھر دوسرے سوال کے جواب پہ تھی. 4 باتیں جو ہیں وہ انہوں نے بیان کی. تو اتنے میں کچھ لوگ آ گئے تو میں نے دیکھا کہ اب لوگ آ گئے. یہ حال ہے خدمتگاروں کا. جی ہاں، سردار کا عالم کیا ہوگا. میں اجازت لے لوں تو انہوں نے کوئی جیسے انسنی کر دی. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے کہنے لگے کہ یہ طاق سے ایک کتابچہ پڑا ہوا ہے، یہ اٹھائیں. تو یہ میں نے انہیں اٹھا کے پیش کیا تو کہنے لگے کہ یہ امبالہ شریف والے سائیں توکل شاہ، یہ ان کے احوال پہ ایک رسالہ ہے. اور ان کے ایک مرید نے ان سے کہا کہ حضرت میرے کچھ معاملات دیگرگوں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ بتایا تھا لگتا ہے وہ آپ نہیں پڑھ رہے. جی، اس نے اتفاق سے کچھ عرصہ پہلے مجھے پیر صاحب نے یہ الفاظ کہے تھے کہ آپ پڑھا کریں حضور ضیاء الامت میں. میں نے اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سوچا کہ یہ کبھی کبھی پڑھ تو لیے، لیکن میں نے اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سوچا کہ یہ تو بڑے جلالی الفاظ ہیں، میرا شخص ان کو سہار نہیں سکتا. تو میں نے کہا جی جناب میں سمجھ گیا. جی سمجھ گیا. بھائی صاحب کیا سمجھانے کا انداز. میں تو حضرت کے ظاہری وصال کو اپنی ذاتی زندگی کا بھی ایک سانحہ جانتا ہوں. تیرے پیغام فکری سطح پر تیرے پیغام کسی نامہ و قاصد کے بغیر پہنچے میرے دل تک اور سارے کے سارے. جی ہاں ایسا ہی ہے. قائد صاحب ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی، اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال بھی نہیں. کوئی پوچھتا تھا کہ بھائی کوئی صوفی بتائیے تو میں بغیر سوچے سمجھے یہ بتاتا تھا پورے اعتبار اور اعتماد کے ساتھ، بھئی کوٹلی آزاد کشمیر کی فلاں خانقاہ میں ایک بزرگ ہیں، مسجد میں آتے جاتے زیارت کر لیجئے گا. یقین جانی اللہ ان کے مراکز کو قائم رکھے، جہلم کو بھی کوٹلی کو. لیکن اب میں یوں کیا کروں. یہ میں نے تقریر کی، یہ موجود تھے جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جو 40ویں پہ. میں نے کہا یہ امیر اللہ صنعت کا تو نقصان جو ہوا سو ہوا، میرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے. حقیقت یہ ایسا اب لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ کہاں جاؤ. آپ کے فیضان میں ایک تو جو زبانی ملفوظات ارشادات ہیں، اس کے علاوہ آپ مکتوبات لکھتے تھے. آپ کی گفتگویں بھی اور آپ کی املا کروائی ہوئی خط بھی مختصر، جامع، 2 ٹوک. واقعی میں نے دیکھا یعنی 4 لائنوں 4 لائنیں اور بہت کافی اور شافی، اور اتنی محتاط زندگی. اور انکسار کا یہ عالم تھا کہ کوئی دینی مسئلہ اگر ہوتا بہت اہم تو آپ فرماتے کہ کسی عالم دین سے رجوع کریں. یوں کوئی کہتا ہے غازی صاحب، کسی کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور ہم چما دیگر نیس کا دعویٰ اپنے زبان سے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یعنی آپ بہت ہی اہتمام یہ فرماتے تھے کہ جب آپ کے عقیدت مند وہاں سے رخصت ہوں تو اکثر و بیشتر کو کھانا ساتھ دیتے تھے. آپ کی والدہ ماجدہ کا اور آپ کے والد ماجد کا جو آپ کے شیخ بھی تھے، یہ دستور تھا. تو اس خاندان نے یہ اس کو بھی نبھایا. اور ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں غازی صاحب اہتمام کرنا، اور ایک سے مساوات کے ساتھ 9 مئی کو جہلم میں آپ کے والد ماجد کا عرس ہوتا ہے اور ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. کئی ایکڑ میں تو پارکنگ ہوتی ہے جس میں ہر طرح کی ٹریفک موجود ہوتی. اتنے عوام الناس جہاں موجود ہوں، کوئی شور نہ ہو، کوئی ہنگامہ نہ ہو، کوئی شخص بھوکا نہ رہے، یہ کرامت نہیں ہے؟ کرامت ہے. اچھا ایک ان کا معمول یہ تھا کہ کوئی حکم فرماتے تھے نا تو فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت صاحب کا معمول یہ تھا، آپ بھی یہ کر لیں. کبھی زندگی میں اپنا میرا نام نہیں معمول لیا. یہ ہے نہیں سوال ہی جی. حضرت انہیں احترام سے قبلہ عالم کہتے تھے کہ حضرت قبلہ عالم کا معمول یہ تھا، حضرت سلطان عالم کا معمول یہ تھا، آپ یہ کریں. ساری زندگی انہوں نے کہیں اپنا نام لیا. یہ جو مسجد میں اپنا نام نہیں. بزرگ تھے، کیا نام، خواجہ خان عالم رحمۃ اللہ علیہ. جی جی، حضرت سلطان عالم جی، ان کے والد گرامی باولی شریف ہے ساتھ. باولی شریف وہی کہہ رہا ہوں. یہاں سے ان کا سلسلہ فیض ہے. ان کے والد گرامی جو ہیں یہ جہلم میں کالا دیو شریف جن کا نام ہے وہاں مدفون ہے. ان کا اسم گرامی ہے سلطان عالم. تو ہمیشہ ان کے حوالے سے بات کرتے تھے. کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں یا میری یہ عرض ہے جی یا میرا یہ حکم ہے. نہیں، وہ کہتے تھے کہ حضرت قبلہ کا معمول یہ ہے، آپ یہ فرماتے ہیں جی. جو کام کرتے تھے وہ کہتے تھے ان کا فیضان ہے.
ہر چیز کی نسبت اپنے بزرگوں کی طرف کیا کرتے. سبحان اللہ سبحان. کبھی شخصیت کا یعنی اظہار تک نہیں ہوا جی. وہ کسی نے لکھا ہے جی ان کے بارے میں کہ ان کی گفتگو سونے کی ڈلیاں اور پھولوں کی کلیاں ہوتی تھی. ایسا ہی ہے. اچھا صوفی تو اسی طرح ہوتا ہے نا ایسا ہی جی, ہے. وہ اندر اتار دیتا ہے بات اور پتہ نہیں چلتا. جی جی بالکل. شبنم کی طرح وہ پڑتی رہتی ہے اوپر شبنم, صبح کو پتہ چلتا ہے جب صبح ہوتی ہے کہ وہ یہ تو کپڑے بھیگ گئے. ایسا میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑا ہی شرف مجھے عطا ہوا, آپ نے مجھے گلے سے لگایا, اسٹریچر پر رہتے تھے آخری دنوں میں علالت کی وجہ سے, وہ چند لمحے میرے ریکارڈ میں نہیں ہیں, یعنی میرے حافظے میں نہیں ہیں. میں یوں سمجھ رہا تھا جیسے میں پگھل رہا ہوں اور بس میں پانی پانی ہوں اور پتہ نہیں میں کیا سوچ رہا ہوں, کیا سمجھ رہا ہوں. بس صرف مجھے ان کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور ان کا لمس دکھائی دے رہا تھا, اور وہ کیفیت کئی ماہ کبھی کبھی رہی میرے ساتھ. میں نے کوئی عرض مدعا نہیں کیا, آپ نے مجھے کچھ القاء نہیں کیا, مجھے آپ نے کچھ وظائف نہیں بتائے, اور میں جب بھی تصور کرتا ہوں آپ کے چہرے کا تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شخصیت, اس نے مجھے جو کہنا ہے نا میں وہ کرنا ہے. اور ادھر سے سوائے محبت کے پیغام کے اور سوائے شفقت, حتیٰ کہ آپ نے کبھی براہ راست تبلیغ بھی نہیں فرمائی. اچھا جی, ہر ایک کو گفٹ کہتے ہیں دیتے تھے اندر سے جی ہاں, چلتے کوئی ہوئے, شخص الائچیاں اور مشری اور بادام اور مغز پستہ فلاں. جتنا عرصہ میں نے وہاں پہ حاضری دی, میں نے کسی شخص کو اندر کچھ بھیجتے نہیں دیکھا, اندر سے چیزیں لیکن اندر وہاں سے کوئی کسی شخص کو خالی ہاتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھا. کپڑے بھی. جی ہاں, ہمارے ایک دوست تھے تو مجھے کہنے لگے آپ جا رہے ہیں تو حضرت آپ کو جو عنایت کریں گے نا اس سے میں یہ اس کی معنویت کروں گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے. تو جب میں آیا تو میرے پاس ساتھ ایک طائف کا انبار تھا, تو میں نے ان کے سامنے رکھ دی تو وہ کہنے لگے اب میں کیا بتاؤں. بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کا بھی, نظامی صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام, کتاب الشفا سے نسخہ یرکان کا, ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج. اگر کسی شخص کو یرکان ہو تو سورۃ البینہ جو ہے, سورۃ البینہ پارہ نمبر 30 لکھ کر اپنے پاس بھی رکھے, اسے پانی میں گھول کر پی لے اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو پڑھیں, انشاءاللہ تعالی یرکان سے نصیب ہوگی. سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب بھی تم کسی کو صدقہ دو تو انتہائی ادب کے ساتھ پیش کرو, کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی علامت ہے. ناظرین کرام, اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت, لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اور جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, مجھے بڑی راحت ہو رہی ہے کہ اب تو ملک کے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی یہ نعرہ جو ہے اپنے جلسوں میں لگانے لگ گئے ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت, صحابہ کرام کی محبت, اولیاء اعظام کی محبت, اہل بیت اطہار کی محبت, صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے. اور جو کل جو حادثہ ہوا تھا لاہور میں, جو ہمارے فوجی جوان اس میں اور جو دوسرے لوگ سیولین شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شہداء کے مقامات کو بلند کرے, اور وہ لوگ جو اس ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں ان کی نسلوں کو بھی اللہ برباد کر دے, ان سے ہماری جان چھڑا دے. اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. نعت فریدی کی سننے سے پہلے وہ نعرہ جو روز ہم لگاتے ہیں یہ ہم لگاتے رہیں گے. مجھے اندازہ ہے کہ اس کی بڑی لوگوں کو تکلیف ہے. بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ غازی صاحب یہ ہائی کورٹ کا سابق جج جو ہے وہ اس طرح نعرے لگاتا ہے پروگرام میں, ان کو کیا پتہ یہ ججی, یہ عہدے, یہ وزارت عظمیٰ, یہ سب کچھ اس پاکستان کا صدقہ ہے. یہ پتہ نہیں اگر انڈیا میں ہم ہوتے تو ہمیں کوئی چپڑاسی بھی یا صفائی پہ بھی لگاتا. جا کے دیکھیے مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں کیسی ہے. صرف ایک آدمی نے کل گائے خریدی ہے, اس کو مار مار کے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. بندے کو تم نے گائے کیوں خریدی ہے؟ تو ناظرین کرام, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ مملکت خدا داد پاکستان, اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق عطا کی ہے. ہم یہاں روز نعرہ لگائیں گے, گلی گلی, محلے محلے, کوچا کوچا, بستی بستی, کریا کریا, کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی فریدی. مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا
کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں ہوں بے کس تیرا شہوار ہے سہارا دینا، میں ہوں بے کس تیرا شہوار ہے سہارا دینا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی